تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام صلیب سے نجات پانے کے بعد کشمیر کس طرح پہنچے۔ قسط نمبر 2۔ کل کی قسط میں ہم نے احمدیہ مسلم جماعت کے دلائل پیش کیے، آج ہم غیر احمدی مسلم کی بات کریں گے۔ ان کا زندہ آسمان میں موجود ہونا اور کئی سو سال گزر جانا اور ابھی تک واپس نہیں آنا، اس میں کیا حقیقت ہے کہ سرکاری مسلمانوں نے ایک اپنے علماء سے بات سنی اور اس پر ہی آگے فتنے پھیلا رہے ہیں۔ سرکاری مسلمان کچھ کہتے، ان کے مولوی علماء کچھ کہتے ہیں، کسی کے بیان نہیں ملتے۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ غیر احمدی مسلمان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ان کو ان کے علماء سے ہی ثابت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ آسمان سے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ہندوستان کی سرکار نے اس پر ڈاکومنٹری بنا ڈالی ہے اور پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام صلیب سے نجات پانے کے بعد کشمیر کس طرح پہنچے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ثبوت بھی دکھائیں گے اور کچھ دلائل بھی پیش کریں گے۔ ہندوستان سے آواز کے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا مقبرہ کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں، مگر غیر احمدی تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ غیر احمدی مسلم کیا کہتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور ان کی علماء کے بیان بھی سنیں۔ ان کے بیان احمدیہ مسلم کے ساتھ نہیں، ان کے بیان اپنے علماء کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ جنہوں نے احمدیہ مسلم کے دلائل جانے ہیں وہ کل کی ویڈیو دیکھیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ چلے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غیر احمدی مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں روشن دان کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک یہودی دشمن کی شکل تبدیل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، جسے کمرے میں بند کر دیا۔ صبح یہودیوں نے اس شخص کو، جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، کو صلیب پر لٹکا دیا، مگر دراصل وہ انہی کا ایک یہودی بھائی تھا جس کو صلیب دی گئی۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں، اس جگہ اس تیسرے نظریے پر غور کرنا مقصود ہے۔ پس واضح ہو کہ اس کہانی کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ احادیث میں، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ خدا کی شان کے بھی خلاف ہے۔ مثلاً نمبر 1، اس یہودی نے شور کیوں نہ ڈالا کہ میں تو یہودی تمہارا بھائی ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا فلاں جگہ گھر اور بیوی بچے ہیں۔ کوئی دنیا کا عقل مند انسان اسے قبول نہیں کر سکتا کہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا گیا اور صلیب پر لٹک کر نہایت دردناک طریق پر مارا گیا اور افتک نہ کی۔ اگر وہ شور ڈال دیتا تو یہودی کبھی بھی اسے صلیب پر نہ لٹکاتے بلکہ اصلی مسیح کی تلاش میں نکل پڑتے اور اسے مسیح کا جادو سمجھ لیتے۔ نمبر 2، اگر خدا تعالیٰ نے اٹھانا ہی تھا تو رات کی تاریکی میں کیوں اٹھایا، دن کے اجالے میں کیوں نہ اٹھایا، تاکہ سب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت ہو جاتی۔ نمبر 3، کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری شکل فرعون یا ابو جہل یا یزید کے چہرے پر لگ جائے اور وہ ہمارا ہم شکل ہو جاتا؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے مقدس نبی کی شبیہ یہود پر ڈال دی؟ نمبر 4،
عیسائی اسی واقعہ کو جواز بنا کر ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے اور احد میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تک شہید ہوئے۔ نمبر 5، اگر یہ قصہ مان لیں تو گویا قیامت تک کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اے خدا، تو نے بائبل میں تعلیم نازل کی تھی کہ جسے صلیب دی جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، ہم اسے جھوٹا سمجھتے تھے اور تیری تعلیم کے مطابق اسے صلیب دے کر لعنتی ثابت کر دیا، پھر ہم کیوں اس پر ایمان لاتے؟ دانی ایک ایسا واقعہ کیا جو اس کی سنت کے خلاف ہے، لیکن یہود آپ بتائیں کہ جنہوں نے دیکھا قیامت کے دن اللہ ان سے کیا پوچھے گا؟ یہ کہے گا کہ تم نے مسیح ایک سچے نبی کا انکار کیا تھا۔ وہ کہیں گے اے خدا، تو نے خود ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بائبل میں یہ سمجھایا تھا کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ جھوٹا ہو تو وہ تختہ دار پر چڑھ کے مارا جاتا ہے، صلیب اس کی سزا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس مسیح کو صلیب پر چڑھایا اور صلیب پر مرتے دیکھا، تو اب تو آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم تیرے کلام کو مان کر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ بن علماء سے پوچھیے کہ خدا کو کیا ترتیب آئے گی ان کو جھوٹا کرنے کی؟ اسے وہ یہی جواب دے سکتا ہے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، وہ تو میں نے تمہارے سے تمہارا اپنا آدمی مروا دیا تھا۔ تو یہودی کہیں گے کہ اللہ آج بتا رہا ہے ہمیں، جبکہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، جب ہم زندہ تھے، جب کفر و ایمان کا سوال تھا، اس وقت بتانا تھا کہ ہم کہ یہ وہ نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی شکل بن جاتی ہے اس کی اصلی، تبھی بھی ہم پہچان لیتے۔ وہ تو نظروں سے غائب ہو گیا، پتہ نہیں لگا گیا کہاں پہ۔ کیسی لغو کھیل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہود کو جھوٹا کر دیا خدا نے۔ پھر اس کے بعد حواری جو چمٹے حضرت عیسیٰ کے وجود سے اور زخموں کو پیار کیا اور خون کو اپنے ہاتھوں چھاتی سے لگاتے تھے، روتے تھے، تو مذاق یہودیوں سے ہو رہا تھا کہ ماننے والوں سے ہو رہا تھا کہ وہ ایک یہودی لمٹی کو اپنا مسیح سمجھ کر اس کے جسم سے چھو رہے تھے، اس کے خون سے برکت لے رہے تھے۔ اس وقت خدا کو ان پر رحم نہیں آیا کہ بتا دیتا ان کو کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس لیے سارا قصہ فرضی ہے، کہانی ہے ایک بچگانہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اس طرح نہیں بچایا، خدا نے اس طرح بچایا جس طرح بچایا کرتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو وعدہ تھا کہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا، لوگ نہیں پہنچ سکیں گے تجھ تک، لیکن قتل کی کوشش پھر بھی ہوئی۔ قتل سے بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹیمپٹ ہی نہیں ہوگا مرڈر، قتل سے بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں قتل کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بے ہوش ہو کر جگہ احد میں زمین پہ جا پڑے، اوپر لاشوں کے ڈھیر لگ گیا ایک بعض روایات کے مطابق، اور لوگ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، دانت شہید ہوئے، خود خال میں داخل ہو گیا، سر پہ زخم آئے، تو خدا کا وعدہ تھا میں تجھے بچاؤں گا۔ تو نبیوں کو اس طرح بچاتا ہے اللہ کہ وہ خدا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دکھ اٹھائیں، اللہ ان کو دکھ بھی اٹھانے کا لطف دے دیتا ہے کیونکہ ان کی دل کی تمنا ہوتی ہے، لیکن مرنے نہیں دیتا جن سے وعدہ۔ بالکل اسی طرح کا وعدہ حضرت مسیح کے حق میں پورا ہوا، ان کو صلیب کی صورتیں پہنچی اور انہوں نے اپنی سچائی کو ثابت کر دیا دشمن پر کہ میں مرد حق ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ اور پھر خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ مرنے سے پہلے بے ہوشی کی حالت میں اتار لیے گئے، اور پھر نظر بھی آئے لوگوں کو اس کے بعد، اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرتے دکھائی دیے گئے۔ تو یہ ہے ہمارا ایک بنیادی فرق جو غیر مسلمانوں سے ہے۔ قرآن کریم نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑے معقول طریق پہ انسان کو مطمئن کرتا ہے اور کوئی شک باقی نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسے صلیب دینے اور قتل کرنے میں ناکام رہے، نہ صلیب دے سکے نہ قتل کر سکے، لیکن کچھ کیا ضرور ہے جس کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا کہ شاید مارا گیا۔ لیکن شبہ سے بڑھ کر ان کا کوئی دعویٰ جائز نہیں، کیونکہ وہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں لفی شک من ہو، ان کو خود شک ہے کہ مسیح مارا گیا بھی تھا کہ نہیں گیا تھا۔ ما لهم به من علم الا اتباع الظن، وہ علم کی باتیں کر ہی نہیں رہے، وہ ظنی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جب بائبل کا مطالعہ کرتی ہے تو قرآن کی اس بات کی تصدیق میں بائبل کی آیت نظر آ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت مسیح کی موت کے متعلق یہودیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے گئے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، قرآن سچا ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا کہ فوت ہو گئے ہیں، اتارا گیا، کہا گیا تھا صرف، تو ان کی باڈی کو وہاں سے فوراً ریموو کر دیا گیا اور اس پر مرہم لگائی گئی۔ اب مرے ہوئے پہ مرہم نہیں لگایا کرتے، مرے ہوئے کے زخم تو نہیں ٹھیک ہو سکتے، اور چھپا لیا گیا، اور وہ چھپ کر پھر اپنے مریدوں پہ ظاہر ہوتے تھے اور ان کو تاکید کرتے تھے کہ دن کو نہیں نکلنا اور لوگوں میں بتانا نہیں، اور پھر روٹی بھی کھاتے تھے اور مچھلی بھی کھاتے تھے۔ یہ واقعہ ہے جو بائبل بتا رہی، اور یہودیوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے۔ اور یہودیوں کے متعلق بائبل گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا کہ ان کو اتار لیا، وہ مر گئے تھے، تو وہ پیلاطس حاکم وقت کے پاس پہنچے اور شدت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جب تک اس کی باڈی نہ مل جائے ہم یقین نہیں کر سکتے کہ وہ مر گیا۔ وہی لفظ جو قرآن کریم کے ہیں وما قتلوه یقینا، یقینی طور پر وہ قتل نہیں کر سکے، شبہ لہم، شبہ ہے ان کو، وہم ہے، علم کوئی نہیں۔ چنانچہ
چنانچہ یہود کے الفاظ جو نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، انہوں نے کہا پیلاطس سے کہ نعوذ باللہ وہ بڑا مکار آدمی تھا، ہو سکتا ہے مرا ہی نہ ہو اور زخمی ہوا ہو صرف، اور دوبارہ جب وہ ظاہر ہو تو کہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا اور چلاکی کرے۔ تو اگر ان کو یقین تھا کہ مر گئے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے تھے وہ؟ چنانچہ قرآن کریم کے اس دعوے کی 100% تصدیق بائبل سے بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے اس بات پر۔ کر سکے نہ شریف دے سکے، یعنی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر واقعتاً اس نے مخبری کی ہے تو پھر جس بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا سزا اسے بھی ملنی چاہیے تھی، اور وہ سزا بھی اس صورت میں اس کو بھی مل گئی، اور یہ تو مجرم قرار پائی ہے۔ اور ان کے معاملے میں بھی اللہ کا آخری عہد پورا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ان کو عذاب سے دوچار ہونا تھا۔ تو حضرت مسیح کو بظاہر اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے انہوں نے قتل کر ڈالا اپنی طرف سے، تو اللہ نے بچا لیا۔ تو اس کا یہاں حوالہ دیا ہے اور فوری تردید کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے نہ شریف دے سکے، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی یقین کے مقام پر نہیں کھڑے، یعنی یہ پوری تاریخ پر ایک جملے میں تبصرہ ہے، وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی طرح طرح کے گمان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ اتارے گئے تھے، پھر ان کو قبر میں ڈالا گیا تھا، پھر نکال لیا گیا تھا، پھر 3 دن بعد جی پڑے تھے، یعنی سارا معاملہ جتنا ہے وہ اسی طرح کے شکوک کا شکار ہو گیا ہے۔ اور فرمایا ما لہم بہ من علم، اصل میں کسی کو بھی اس کا صحیح علم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، الا اتباع ظن، صرف گمان ہے جن کے پیچھے سب چل رہے ہیں۔ لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگا سکے ان کو، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ ہی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، اس لیے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، اس لیے اپنے قانون اور اپنے قاعدے کے مطابق سب معاملات کرتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے ہوا اور خدا کی حکمت کے عین مطابق ہوا۔ علم کلام کی بنیاد حقیقت کے بجائے محض ظن پر رکھی، یعنی اگر آپ پڑھیں مسیحیت کے پورے فکر کو، ان کے علم کلام کو، تو یہ حقیقت ہے کہ جس سولی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو محفوظ رکھا، سارا حقیقت یہ ہے کہ وہ سولی اپنے لیے گاڑ کر اس پہ چڑھ کے خودکشی کر بیٹھے، یعنی یہ صورتحال انہوں نے اپنے فکر و عمل میں کر لی، بجائے اس کے کہ ایک تحقیقی رویہ اپناتے، صورتحال کو جانتے، صحیح نتیجے تک پہنچتے، تو انہوں نے بھی یہ کیا۔ قرآن مجید نے یہ ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اٹھا لیا کیسے اٹھا لیا؟ اس رفع کی وضاحت قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں کر دی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ ان کو وفات دی پہلے، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف انہیں اٹھا لے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض کر کے ان کا جسم بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی توہین نہیں برداشت کرتا۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی توہین تذلیل بھی وہ نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دسترازی سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیا، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر نکال لیا گیا حفاظت کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو نکال لیا گیا۔ تو اللہ کے رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح وفات دی جس طرح کی وفات دی جاتی ہے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔ آتے ہی ایک اور سوال لگاتار لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے اور کئی سال سے ابھرتا رہا ہے، اور اس کو لے کر چرچا بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا عیسیٰ مسیح سولی پر لٹکائے جانے کے بعد زندہ تھے، اور اگر وہ زندہ تھے تو کیا ان کا آخری سمے کشمیر میں بھی تھا؟ اور کشمیر میں وہ لمبے سمے تک نہ کیول رہے بلکہ ان کی ایک بہت پرانی 2000 سال پرانی ایک قبر ہے، وہ سری نگر میں ہے، جس کو ابھی بھی لوگ سری نگر میں عیسیٰ ٹامب کے نام سے جانتے ہیں، جہاں بہت بڑے پیمانے پر جو ٹورسٹ ہیں وہ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اب میں آئیے آپ کو پوری کی پوری کہانی بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے جو آخری سال تھے وہ لمبے سمے تک بھارت میں بیتے، اور یہاں آ کر کے انہوں نے ایک شادی اور کی، ان کے کچھ اور بچے بھی ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر مرے تو سری نگر میں ان کی ایک قبر بنائی گئی، اور وہ قبر اپنے آپ میں ایک الگ خاصیت لیے ہوئے ہیں۔ تو خیر ہم شروعات اس سے کرتے ہیں کہ بہت ڈھیر سارے ریسرچرز کے لیے، یعنی شودھکرتاؤں کے لیے یہ ایک دلچسپی کا وشے رہا ہے، اور انہوں نے اس پر بہت ڈھیر ساری کتابیں لکھی ہیں کہ کیا عیسیٰ مسیح سولی پر لٹکائے جانے کے بعد بھارت آ گئے تھے، کیا ان کی مرتیو یہیں پر ہوئی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا اس کے 2 دن بعد وہ وہاں پر زندہ دکھے، وہ اس میں نہیں مرے تھے، بلکہ اس کے بعد جب وہ 2 دن بعد زندہ دکھے اس کے بعد وہ رہسیہ طریقے سے دمشق، سیریا، ایران، فارس ہوتے ہوئے بھارت آیا، اور بھارت میں وہ کشمیر میں بس گئے۔ اور اس بات کو لے کر کے ٹی وی سے نے ایک بہت لمبی ڈاکومنٹری فلم بنائی، اس کے بعد کشمیر سرکار نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی، سری لنکا نے قریب 1.25 گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری فلم اس میں بنائی، اور سری لنکا کی جو ڈاکومنٹری فلم تھی، سری لنکا کی ڈاکومنٹری فلم تو یہ کہتی ہے کہ جیسس واز اے بودھ منک، یعنی کہ جیسس ایک بودھ منک تھے، بودھ بھکشو تھے، اور اس پر ہمارے یہاں تو کم لیکن یوروپ میں کم سے کم 6 سے 8 بڑے لیکھوں نے اس پر کتاب لکھی، یہاں تک کہ دا وینچی کوڈ میں بھی اس طرح کا ذکر ہوا ہے کہ عیسیٰ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد ان کی مرتیو نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ رہسیہ طریقے سے غائب ہوئے، اور ان کا جو پورا رہسیہ کال تھا اس کے بعد کا وہ کشمیر میں تھا۔ اور اس کو لے کر کے کس طرح سے چیزیں ہوئی اس کے بارے میں چلیے میں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل کشمیر میں آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہیڈ تھے ڈاکٹر فدا حسنین،
फिदा हसनैन को पहले तो इन सब बातों से कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, न वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे, लेकिन वो एक बार जब लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में गए तो बौद्ध मठों में उनको कुछ इस तरह के दस्तावेज मिले, जो प्राचीन दस्तावेज थे, जो ये बताते थे, कहीं कहीं इशारा करते थे कि ईसा उस समय जिस समय उनके सूली पर लटकाने का जिक्र है, उसके बाद वो भारत आए और भारत में यहाँ आके रहे। और लद्दाख के कई बौद्ध मठों में इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ तक कि 1887 में एक रूसी पत्रकार थे और विद्वान थे, उनका नाम था निकोलाई अलेक्सांद्रोविच। वो अक्सर भारत आया करते थे और भारत जब वो आते थे तो यहाँ के बौद्ध मठों में जाना उनकी एक खास दिलचस्पी होती थी। तो उनको ये पता लगा बौद्ध मठों में जाकर के उन्होंने जब वहाँ के दस्तावेज पढ़े तो उसमें पता लगा कि खास संत का जिक्र उसमें बार बार आया है और उस संत का नाम है बोधिसत्व संत। और उसमें और क्राइस्ट में उन्होंने बहुत ढेर सारी समानताएं देखी। और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया कि नहीं, ईसा की मृत्यु उस समय सूली पर लटकाए जाने से नहीं हुई थी, वो कश्मीर में आए थे और कश्मीर में वो लंबे समय तक रहे। यही नहीं, भारत में जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता है। एक प्राचीन ग्रंथ है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि ईसा मसीह भारत आए थे और भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात उस समय के राजा जो कश्मीर में राजा हुआ करते थे शालिवाहन से हुई और शालिवाहन के ही राज्य में फिर बस के राजा और उनके बड़े प्रिय पात्र थे। ये भी कहा जाता है कि ईसा का जो पूरा जन्म है उसमें 13 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक उनका कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, बाइबल में भी इसका उल्लेख नहीं आता है। तो इसके बारे में लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर इस दौरान 13 साल के लेकर 30 साल के बीच में वो कहाँ थे। तो ये कहा जाता है कि उस समय भी वो भारत आए थे। भारत आकर के भारत में वो जगह जगह घूमे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ढेर सारी जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने देखा और उसके बाद वो यहाँ से लौटे। यहाँ से लौटने के बाद वो जेरूसलम गए। जेरूसलम में यूहन्ना के वो शिष्य बने और यूहन्ना के शिष्य बनने के बाद जब उनको दीक्षा मिली तो फिर उन्होंने 30 साल की उम्र के बाद जगह जगह उपदेश देना और शिक्षा देना और अपने तरीके से एक नई चीज़ बताना शुरू किया। इस पर बहुत विरोध होना शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि साजिश की गई उनके खिलाफ और साजिश करके उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो ये सारी की सारी कहानी थी। और ये जो आगे की कहानी है इसमें अगर आप श्रीनगर के बाहर एक श्राइन है, उस श्राइन का नाम है रोजाबल श्राइन और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वही श्राइन है, 2000 साल पुरानी श्राइन है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि ईसा मसीह की ही ये श्राइन है, यहीं पर उनके आखिरी दिन बीते थे। हालांकि बाहर इसमें ये लिखा हुआ है कि ये श्राइन यूसुफ आसफ की है, तो लेकिन आमतौर पर जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये असल में ईसा मसीह की है। और उसकी कब्र अगर देखी जाए तो उसकी कब्र वहाँ पर उत्तर पूर्व में है, जबकि मुसलमानों की कब्र उत्तर पूर्व में कभी भी नहीं होती है। और यहाँ उस श्राइन के बाहर ही एक 2 पैरों के ऐसे निशान मिलते हैं जो कि तांबे की प्लेट है या उसको संयोग कर रखा गया है, जिसके पाँव के निशान में ऐसा लगता है कि उस शख्स के पाँव में घाव है, उसको सूली पर चढ़ाया गया है। तो वो बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रंथ हैं, किताबें हैं। दा विंची कोड में इसका जिक्र हुआ, उसके पहले यूरोप में बहुत ढेर सारे लेखकों ने इसका जिक्र किया है। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ढेर सारी बनी, यहाँ तक कि हमारी कश्मीर सरकार ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि इजराइल में उस जमाने में बहुत ढेर सारे कबीले रहा करते थे और कुछ कबीले अचानक गायब हो गए और उन कबीलों के वंशज का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो अफगानिस्तान में और कश्मीर में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसी सब चीज़ों से जुड़ी हमारी एक खास कहानी होगी जो hindinews18.com के डिजिटल प्राइम टाइम पर देखिए, पढ़िए, आपकी राय का इंतजार रहेगा। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।